تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں۔ تم دعا مانگتے ہوئے کچھ ہچکچا سے رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو جب اللہ وعدہ کر رہا ہے تو پھر تم شک میں کیوں ہو؟ اور بتا ہی دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دعاؤں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی تمہارا اللہ پر یقین ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کا سارا انحصار تمہارا یقین پر ہے۔ یہاں یقین کامل ہوا، وہاں دعا قبول ہو گئی۔ دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے اگر یقین کامل ہو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے تمہیں اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا، اور پتہ ہے جب یقین کرتے ہیں تب کیا کرنا ہوتا ہے، تب جلد بازی نہیں کرنی ہوتی، تب مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا تب قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تم اتنی پاورفل چیز حاصل کر رہے ہو تمہیں شیطان ضرور بہکائے گا، تمہیں تمہارے یقین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا۔ یقین جانو اب تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، محض اگر فرق ہے تو تمہارے اور موسیٰ علیہ السلام کے یقین میں۔ تم پیدا کرو نا اپنے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسا یقین، اور پھر دیکھو تمہارے لیے وہ کہاں سے راہیں نکالتا ہے، جہاں سے راہوں کا نکلنا تمہارے وہم و گمان میں کیا تصور میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پر اندھا یقین ہی تو بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ جب بندے کو راضی کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پھر بندہ اپنے دل کو یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے دل کو کبھی کسی غم نے چھوا تک نہ ہو، جیسے اس کے درد نے کبھی درد کی شدت میں اتنی چمکدار آنکھوں سے بہتا ہوا شفاف پانی دیکھا ہی نہ ہو، جیسے اس کا دل غم کی بوجھل راتوں سے گزرا ہی نہ ہو۔ وہ تو اللہ ہے، وہ جب راضی کرنے پر آتا ہے تو پھر راضی کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتا، مگر ان سب سے پہلے بندے کو ایک ایسے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے جس میں اسے اپنی چاہ، رنج، کرب، دل، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرنے پر تہ دل سے کہنا ہوتا ہے کہ جس حال میں میرا رب راضی اسی میں بھی راضی۔ اور معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے انتظار میں ہیں، راستے بنا دیے گئے ہیں، تمہاری تمام تر دعائیں سنی جا چکی ہیں، صبر کا سنہرا صلہ بھی لکھا جا چکا ہے، تمہارے آنسوؤں کی تمام تر گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خوشیوں سے بھرا باغ بھی تمہارے نام لکھ چکا ہے۔ کیونکہ جب بات اللہ پہ کیے جانے والے یقین پر آ کے رکے تو پھر معجزوں کا رونما ہونا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ جو آزمائش کی سختیوں میں بھی اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ بھی پھر انہیں راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور اگر ان سے کوئی شے آزمائش کے طور پر لے بھی لیتا ہے تو آنے والے وقت میں انہیں کچھ ایسا بھی عطا کرتا ہے جس پر تمام مخلوق رشک کرے گی، اور پھر اپنے بندے کو ہر اس شے کا غم بھلا دیا جائے گا جیسے اس نے اس دل کو کبھی غم دیا ہی نہ ہو۔ اپنی اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتی ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو اور اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ توکل وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ یقین کی گہرائی تک چلی جاؤ، دیکھنا پھر اللہ تمہارے گمان کے ساتھ بہترین فیصلہ کرے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں اتنا چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔
جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم مانگ رہے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، آپ جلدی نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتی ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو نا، وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتی رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جواب ضرور لاتی ہیں۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر وہ تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہیں تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر ہے جسے کنارے پر کھڑا انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک لا نہیں سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جس اجر کے لیے تم تیار ہو رہے ہو وہ تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں سے جھلکنے والی ہر ایک آنسو کی گنتی سنبھال رکھی ہے۔ تمہارا رب صرف تمہارے قلب میں رکھی گئی یقین کی گہرائی کو آزما رہا ہے۔ بہت جلد تمہارے لیے اپنی مدد کے تمام دروازے کھلیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔